کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے صرف منطق ہی کافی ہو، یعنی ایمان کی نہیں، صرف اور صرف عقل کی بنیاد پر خدا کے ہونے کو ثابت کیا جا سکے؟ آج ہم تاریخ کے ایک بہت بڑی مفکر ابن سینا کے ساتھ ایک سفر پر چلیں گے۔ یہ ایک خالص منطقی سفر ہے جو ہمیں اسی سوال کے جواب تک لے جانے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، جب ہم ابن سینا کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ کوئی عام فلسفی نہیں تھے، وہ تو ایک لیجنڈ تھے، ایک مشہور ڈاکٹر جن کی میڈیکل کی کتاب القانون فی الطب یورپ میں صدیوں تک پڑھائی جاتی رہی، اور ایک کمال کے سائنسدان بھی۔ ان کے کام کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ سوچیں، لوگ ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی شرحیں لکھتے تھے اور پھر آنے والے عالم ان شرحوں پر بھی شرحیں لکھتے تھے، اتنا گہرا تھا ان کا علم۔ تو پھر سوال وہی ہے، کیا صرف لاجک، صرف دلیل کی بنیاد پر خدا کے وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ آئیے ابن سینا کی اس بہت ہی طاقتور اور سچ کہوں تو خوبصورت دلیل کی گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ابن سینا کا پورا آرگیومنٹ نا دو بنیادی آئیڈیاز پر کھڑا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک عمارت کی وہ دو بنیادیں ہیں جن کے بغیر بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ تو چلیں سب سے پہلے انہی دو بنیادی اینٹوں کو سمجھتے ہیں، یعنی وجود کی دو قسمیں۔ تو ابن سینا کہتے ہیں کہ وجود کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ممکن الوجود، یعنی وہ ساری چیزیں جو موجود تو ہیں لیکن ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ نہ ہوتی۔ دوسری قسم ہے واجب الوجود، یعنی وہ ہستی جس کا ہونا ضروری ہی ضروری ہے، جس کا نہ ہونا لاجیکل امپاسبلٹی ہے۔ ممکن الوجود کو سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں۔ ہمارے ارد گرد ہر چیز، تقریباً ہر چیز ممکن الوجود ہے، یعنی ہر وہ چیز جسے ہونے کے لیے کسی وجہ، کسی کاز کی ضرورت ہو، جیسے یہ کمپیوٹر یا ہاتھ میں پکڑا فون۔ آپ خود، میں خود، ہم سب موجود ہیں، لیکن ہمارا وجود لازمی تو نہیں، ہم سب کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے ہیں۔ اور اس کے ٹھیک الٹ ہے واجب الوجود، یعنی ایک ایسی ہستی جسے ہونے کے لیے کسی سبب کی، کسی وجہ کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا وجود بس ہے کیونکہ اس کی فطرت ہی موجود ہونا ہے، اور ابن سینا کے مطابق یہی خدا ہے، ایک ایسی ہستی جو سیلف سفیشینٹ ہے، جس کا وجود منطقی طور پر نیسیسری ہے۔ اچھا، اب یہاں سے دلیل کا اگلا اور بہت ہی دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں سبب یا کاز کے بارے میں اپنی عام سوچ کو تھوڑا سا بدلنا پڑے گا۔ ہمیں یہ سوال کرنا ہوگا کہ بھئی ایک اصلی سبب ہوتا کیا ہے؟ تو ابن سینا ایک بہت سادہ مثال دیتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایک گھر بنانے والا یعنی معمار اس گھر کا اصلی سبب ہے؟ اب پہلی نظر میں تو ہم سب کہیں گے کہ ہاں بالکل وہی ہے، لیکن ابن سینا ہمیں ذرا گہرائی میں سوچنے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اور یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، کہ گھر کا معمار دراصل گھر کا سبب نہیں ہے، کیونکہ جب معمار چلا جاتا ہے تو گھر تو وہیں کھڑا رہتا ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں، معمار نے گھر کو بنایا لیکن وہ اسے ہر لمحے قائم نہیں رکھے ہوئے ہے۔ ابن سینا کے لیے اصلی سبب وہ ہے جو کسی چیز کو ہر لمحہ وجود میں رکھے، a sustaining cause۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ گھر کا اصلی سسٹیننگ کاز کیا ہے؟ وہ ہے اس گھر کا مٹیریل، یعنی اینٹیں، لکڑی، سیمنٹ، اور اس مٹیریل کی وہ خاص ترتیب، وہ سٹرکچر جو اسے گھر بناتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو گھر کے ساتھ ہر ایک لمحے موجود ہیں۔ تو اصلی سبب وہ ہے جو اپنے نتیجے کے ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم موجود ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ہم نے یہ دو بنیادیں سمجھ لی ہیں، ممکن اور واجب، وجود اور اصلی سبب کیا ہوتا ہے، تو آئیے اب ابن سینا کی دلیل کو قدم بقدم بناتے ہیں، اور یہیں پر ممکنات کی زنجیر کا آئیڈیا سامنے آتا ہے۔ چلیں ایک چھوٹا سا تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھیں اور کوئی بھی چیز اٹھا لیں، کوئی بھی ممکن چیز، فرض کریں ایک کتاب۔ تو یہ کتاب ایک ممکن چیز ہے، یعنی اسے ایک سبب کی ضرورت ہے، ٹھیک؟ فرض کریں اس کا سبب ہے کاغذ، جو خود ایک ممکن چیز ہے۔ پھر کاغذ کا سبب ہے درخت، وہ بھی ممکن ہے۔ درخت کا سبب ہے، اب دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ کہاں جا رہا ہے، اور یہاں ایک بہت اہم بات یاد رکھنے والی ہے، یہ زنجیر وقت میں پیچھے نہیں جا رہی، یہ ابھی اسی لمحے میں موجود ہے۔ کتاب کاغذ پر، کاغذ درخت پر، سب ایک ہی وقت میں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ تو یہاں آ کر ایک بہت بڑا منطقی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر زنجیر کی ہر کڑی خود کسی دوسری کڑی پر ٹکی ہوئی ہے تو پوری زنجیر کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ اس کو ایسے سمجھیں،
فرض کریں ایک ٹرین ہے جس کے ڈبے لامتناہی ہیں، انفینٹ ہیں، لیکن کسی بھی ڈبے میں اپنا انجن نہیں ہے۔ ہر ڈبہ اپنے سے پچھلے ڈبے سے کھنچ رہا ہے۔ تو کیا یہ ٹرین کبھی چلے گی؟ کبھی نہیں۔ اسے چلانے کے لیے ایک ایسی چیز چاہیے جو اس ٹرین کا حصہ نہ ہو، ایک انجن۔ بالکل اسی طرح ممکن چیزوں کا پورا سیٹ، چاہے وہ انفائنائٹ ہی کیوں نہ ہو، خود بھی ممکن ہی رہتا ہے۔ اسے وجود میں لانے کے لیے سیٹ سے باہر کسی سبب کی ضرورت ہے۔ اور یہ منطقی ضرورت ہمیں سیدھا ایک ہی نتیجے پر پہنچاتی ہے، ایک ایسی ہستی کا ہونا لازمی ہے جو واجب الوجود ہو۔ یعنی تمام ممکن چیزوں کی جو زنجیر ہے اس کا سبب اس زنجیر کے اندر سے نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر وہ سبب خود ممکن ہوتا تو وہ بھی زنجیر کا حصہ ہوتا۔ اس لیے اس سبب کو اس زنجیر سے، اس پورے سیٹ سے باہر ہونا پڑے گا۔ اسے ایک بالکل ہی مختلف قسم کی ہستی ہونا پڑے گا، ایک ایسی ہستی جو خود ممکن نہ ہو۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ صرف اس ایک نتیجے سے کہ ایک واجب الوجود ہے، منطق ہمیں اس کی بہت سی صفات بتا دیتی ہے۔ مثلاً اس کا کوئی سبب نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے ورنہ وہ واجب نہ رہتا۔ اس کے کوئی حصے نہیں ہو سکتے، وہ سمپل ہوگا، وہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ وہ وقت سے باہر اور ان چینجنگ ہوگا، وہ مادی یعنی فزیکل نہیں ہو سکتا، اور وہ کامل ہوگا یعنی اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ سب صرف لاجک سے نکل رہا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ابن سینا کی دلیل کا ایک اور شاید سب سے متنازع پہلو بھی ہے، اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ فلسفے کی سچائی اور عام عوام کی سچائی میں کیا فرق ہے۔ ابن سینا کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو گہری فلسفیانہ باتیں ہیں نا، یہ ہر کسی کے سمجھنے کے لیے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کی یہ ایبسٹریکٹ حقیقت عوام کو ایسے ہی بتا دی جائے تو وہ اسے ماننے سے سیدھا انکار کر دیں گے۔ تو پھر عوام تک سچائی کیسے پہنچے؟ ابن سینا کے خیال میں جو مذہبی کتابیں ہیں وہ دراصل فلسفیانہ سچائیوں کا ایک علامتی اور آسان کیا گیا ورژن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انبیاء اس اصلی فلسفیانہ حقیقت کو تو جانتے تھے، لیکن انہوں نے عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے استعارے اور ایسی زبان استعمال کی جسے وہ سمجھ سکیں، جیسے خدا کا ہاتھ ہونا یا اس کا ناراض ہونا۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن میں خدا کے لیے انسانی صفات والے جملے بے شمار ہیں۔ تو ان کا استدلال یہ تھا کہ یہ جو مذہبی کہانیاں اور زبان ہے، یہ دراصل ایک ٹول ہے تاکہ وہ لوگ بھی سچائی سے جڑ سکیں جو فلسفہ نہیں سمجھتے۔ تو ان کے مطابق قرآن کی ہر آیت کے دو مطلب ہیں، ایک ظاہری جو عام لوگوں کے لیے ہے، اور ایک باطنی یعنی ایک چھپا ہوا گہرا فلسفیانہ مطلب۔ اور وہ قرآن کی آیات کی تشریح بھی اسی طرح کرتے تھے کہ وہ ان کے واجب الوجود کے فلسفے سے مطابقت رکھیں۔ تو آخر میں یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، کیا خالص عقل، پیور ریزن، خدا تک لے جانے والا راستہ ہو سکتا ہے؟ ابن سینا کا یہ پورا فکری نظام ہمیں آج بھی منطق اور ایمان کے اس پیچیدہ رشتے پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔